السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ان سے خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے میں مزید انتظار نہیں کرواتی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 25۔ فی الحال تو ایک ہی شادی کی ہے، اس لیے ایک ہی آئے گی۔ جب دوسری شادی کی تو اس سے بھی ٹائمنگ فکس کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ ان کا خدشہ دور کرنے کے بجائے وہ سہولت سے گویا ہوا تو انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ بہت بری بات ہے یہ، چونکہ انہیں ظالے واقعی پسند آئی تھی اس لیے اس کے ساتھ زیادتی کا سوچ کے ہی ان کا دل برا ہونے لگا۔ اچھا چلیں، اب سب اچھا کرنے کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کے تو بھجوا دیں۔ اس نے خلاف طبیعت شگفتگی سے فرمائش کی تو وہ کھل سی اٹھیں اور بہت فریش انداز میں اپنی جگہ سے اٹھیں اور کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ جبکہ وہ ایک نظر موبائل کو دیکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لیتی وہ بسکٹس منہ میں رکھ رہی تھی جبکہ اس کی اس جلدی پہ منتشا نے بغور اسے دیکھا۔ یہ ندیدے پن کا مظاہرہ کیے بغیر بھی کھا لوگی تو کوئی تم سے تمہاری چائے اور بسکٹ نہیں چھینے گا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تو وہ گرم گرم چائے کا بڑا سا گھونٹ لیتی اب ہاتھ کو جھلاتی اپنی زبان کی جلن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ پہ طنز کے ٹکرے برسانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی کا چہیتا ڈرائیور نیچے مجھے لینے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ اس نے بھائی پہ زور دیتے ہوئے جواب دیا تو منتشا کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ تو اب کیا تم اپنے باس کی طرح اس کے ڈرائیور کو بھی انتظار نہیں کروانا چاہتی؟ اس کی سادگی سے کہنے پہ اس نے یوں منہ بنایا جیسے چائے میں کوئی کڑوی کسیلی گولی ہو۔ دور فٹے منہ، مجھے جلدی اس لیے ہے کہ میں ٹائم پہ جاؤں اور اس کھڑوس کی توجہ سنوں کہ وہ مجھ سے کس خوشی میں دو جابس لے رہا ہے۔ اس کے نالا سے انداز میں کیے گئے شکوے پر منتشا نے گہری سانس بھری۔ یہ جس لحاظ سے تم افغان بھائی کو ان کی غیر موجودگی میں تو تڑاک کر کے مخاطب کرتی ہو، کبھی ایسی تو تڑاک ان کے سامنے نکلی ہے؟ منتشا نے اسے دیکھا جو دن والے وائٹ اینڈ بلو ڈریس میں ہی ملبوس اپنے ہونٹوں کو لپسٹک سے سجا رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو شیر کی کچاڑ میں ہاتھ ڈالوں گی؟ اس کے جواب میں جھرجھری لے کے کہنے پہ وہ مزے سے ہنس دی۔ چلو پھر تو مجھے توقع ہے کہ وہ تمہارے ڈھیلے ہوئے پر پرزے مزے سے کس لیں گے۔ منتشا کے کہنے پر وہ اسے کچھ کہنے لگی جب مسز جوزف کمرے میں داخل ہوئیں۔ کپڑے چینج نہیں کیے تم نے؟ وہاں تو افغان کے پیرنٹس بھی ہوں گے نا؟ انہوں نے ناقدانہ انداز میں اس کا حلیہ دیکھا تو اس نے منہ بنا کے انہیں دیکھا۔ آنٹی میرے پاس ایسے ہی کپڑے ہیں، اب میں وہاں جانے کے اپنے بجٹ کا کباڑہ تو نہیں کر سکتی۔ اس نے سنجیدگی سے انہیں جواب دے کر ان دونوں سے رخصت کی اور کمرے سے نکل گئی۔ آج یونیورسٹی میں فنکشن تھا جس کے لیے سب بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ میڈیکل کی ٹف اور بورنگ روٹین میں ایسے مواقع ان سب کی خوشی دوبارہ کر گئے تھے۔ تم آ رہی ہو نا فنکشن پہ؟ سیرش نے ساتھ چلتی زرشاری کو مخاطب کیا جو سینے سے نوٹس کی فائل لگائے حسب معمول حجاب میں ملبوس دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارادہ تو نہیں ہے میرا، دل تو یہی ہے کہ جو یہ دن ہے 2 دن اسٹڈی نہیں ہے گھر ایک چکر لگاؤں۔ وہ اپنے مخصوص مدھم انداز میں گویا ہوئی تو ان دونوں کے چہرے پھیکے پڑے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ یار یہ تو غلط بات ہے نا، ہم 3 ہی تو دوستیں ہیں، ایسے میں تم بھی نہیں ہوگی تو ہم نے اکیلے آ کے کیا کرنا ہے؟ حائقہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ محبت سے اسے دیکھتی نرم سے انداز میں گویا ہوئی۔ اکیلے کہاں ہوگی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنا نا۔ اس کے ہولے سے مسکرانے پہ جیسے اس کے وجود سے جیسے کھلکھلاہٹیں بکھرنے لگیں۔ نہیں یار، اب ہم تمہارے ساتھ ہی انجوائے کرنا ہے ہم نے، ویسے بھی اتنے عرصے میں پہلا فنکشن آیا ہے، یہ تو اسے مل کر ہی انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اسے فنکشن پہ بلانے کی پوری تگ و دو میں تھیں تبھی وہ ان کی محبت اور خلوص سے ہار مانتی انہیں اپنی رضامندی دے گئی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس خلوص اور محبت کی وجہ سے اس نے آج فنکشن میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ خلوص پرسوں اس کے لیے بہت بھیانک موڑ سامنے لے کے آنے والا تھا۔ عالم پیلس کے ہال میں داخل ہوتے اس نے ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی تو اسے کچن سے آتی حدیقہ بیگم نظر آئیں۔ السلام علیکم، وہ ہلکی سی کانشیس ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو آپ؟
اسے سینے سے لگاتے ہوئے محبت سے گویا ہوں تو وہ ان کی محبت پہ خفیف سی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہولے سے منمنائی تو وہ اسے ساتھ لیے صوفے کی جانب بڑھ گئیں۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تو جب سے افغان نے آپ کے آنے کا بتایا میرے لیے تو انتظار مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولیں تو افغان کے نام پہ اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ انکل کہاں ہیں؟ اس نے فرحان صاحب کے متعلق استفسار کیا۔ وہ تو بھی ہاسپٹل ہیں، 1 گھنٹے تک پہنچیں گے، انہوں نے جواب دیا اور پھر ملازمہ کے ہاتھ سے چائے لے کے اسے کپ پکڑانے لگیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھیں۔ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب بیوی کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسز فرحان کے ساتھ باتوں میں مشغول افغان عالم کو مکمل فراموش کر چکی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ملازمہ کے اس پیغام پہ اس کے ہاتھ میں تھاما کھایا کباب چھوٹ کے پلیٹ میں جا گرا۔ ریلیکس، آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کی آواز باختگی کو دیکھتے ہوئے مسز فرحان متفکر لہجے میں گویا ہوئیں تو وہ بمشکل ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھی تو اچانک ان کی آواز سن کے ڈر گئی۔ وہ بات سنبھالتے ہوئے گویا ہو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے افغان کے کمرے میں جانے کو کہا تو اس کا دل چاہ وہ فوراً انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ مجھے تو یہ شخص پسند بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن انیا کے ساتھ۔ اسے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے یہ سوچ کے ہی اس کا دل برا ہونے لگا تھا۔ اس دن اس نقاب پوش گینگسٹر کو انتباہ کرنے کے بعد وہ اسے ہاسپٹل میں نظر نہ آیا تھا، جس کے سبب وہ دلی اور ذہنی طور پر بہت پرسکون ہو چکی تھی۔ اس سکون کی سب سے بڑی وجہ اس کے شوہر کی واپسی بھی تھی، جو اس رات کے بعد واپس تو نہیں آیا تھا، لیکن اب فرق یہ تھا کہ وہ اسے کال ضرور کرتا تھا اور اس کے لیے یہی تسلی کافی تھی کہ وہ زندہ تھا۔ اپنے گھر اپنے کمرے میں موجود بیڈ پہ پرسکون انداز میں لیٹی وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسے دروازے کے پار ایسے کھٹکا سا محسوس ہوا جسے اپنا وہم گردانتی وہ کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے لاک گھمانے کی آواز میں اس کا دھیان فوراً دروازے کی جانب بڑھا اور دل کسی احساس کے تحت زوروں سے دھڑکا، لیکن دروازے میں نمودار ہوتے شخص کو دیکھ کے اس کا رنگ پھک پڑا جبکہ کتاب چھوٹ کے گود میں آ گری۔ تم؟ اس کی بے یقین نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں جو حسب معمول سیاہ رومال سے چہرہ ڈھکے، سیاہ پینٹ شرٹ اور جیکٹ میں ملبوس اس کے گھر میں اسی کمرے کا لاک کھولے بہت اطمینان سے کھڑا اسے بے اطمینان کر کیا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر؟ اس کی پہلے نگاہوں میں اپنی خوبصورت آنکھیں گاڑتا وہ بھاری لہجے میں گویا ہوتا آگے بڑھا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ تم یہاں کیسے؟ میرے کمرے کا لاک کیسے کھولا تم نے؟ اس کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی جبکہ چہرہ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے گھر مریض تو آ سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے پرپل نائٹی میں سجے خوبصورت سراپے سے نگاہیں چراتا ہوا بھاری لہجے میں بولتا صوفے پر براجمان ہوا تو وہ جیسے چونکی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے سے آج ایک مخصوص شگفتگی زائل تھی۔ اس کا لہجہ اس کے تکلیف میں ہونے کی عکاسی کر رہا تھا۔ مریض یوں منہ اٹھا کے کمرے میں رات کے اس پہر نہیں آیا کرتے، وہاں ناگواری سے بولتی اس کی بار بار اٹھتی نگاہوں کو محسوس کر کے تکیے کے پاس رکھی چادر اٹھا کے اپنے گرد لپیٹ گئی۔ بالکل، لیکن ایسا صرف مریض کرتے ہیں، میرے جیسے موالی مریض سے آپ کو ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے پپوٹے انگوٹھے سے دباتا وہ بولا تو اس کا تن من جل اٹھا۔ پھر مجھ سے ذمہ داری کی توقع مت رکھو، گھر آنے والے مریضوں کے لیے نیچے ایک کمرہ مختص کر رکھا ہے، وہاں دفع ہو۔ اس کی ڈھٹائی پہ وہ زور سے بولی تو اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کے وہ پل بھر کے لیے فریز سی ہو گئی۔ موالیوں کے ساتھ ایسی شرطیں نہیں باندھا کرتے ڈاکٹر صاحبہ، عزت کے ساتھ جان جانے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ بھاری مگر دھمکی آمیز لہجے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اسے اس لمحے اس کی کمی بے حد محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا وہ پاس پڑا موبائل اٹھا کے شیر لالا یا پھر اسے ہی اطلاع کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ اب اپنی جیکٹ میں رکھا پسٹل نکال کے میز پہ رکھ چکا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھی اور سب سے پہلے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کے بھی وہ اٹھ کے اس کے پیچھے نہ گیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ بھاگے گی نہیں، اور ہوا بھی یوں۔ اس نے بھاگنے کے بجائے دروازہ سارے کا سارا اپنی تسلی کے لیے کھول دیا اور نیچے اپنے ملازموں کو اپنا میڈیکل باکس لانے کے لیے بھیجا۔ بی بی جی، ان صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے کہا یہ چھوٹے صاحب کے دوست ہیں، ان سے بات بھی کروائی، اس لیے ان کی حالت دیکھ کے انہیں آپ کے کمرے کے پاس چھوڑا تھا۔ ادھیڑ عمر ملازمہ اس کا میڈیکل باکس لیے اندر داخل ہوئی تو فوراً اپنی صفائی پیش کی تو وہ سر ہولے سے اس بات میں ہلا گئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس غنڈے نے یقیناً کسی اپنے ہی جیسے غنڈے سے ان کی بات کروا کے ان کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟
اس سے فاصلہ رکھتی وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بد لحاظی سے گویا ہوئی تو اس نے بغور اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے کلائی اس کے سامنے کی۔ اس کے مضبوط ہتھیلی سامنے پھیلانے پہ وہ گڑبڑا سی گئی، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کی کلائی پر رکھیں تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے کسی جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ پرتشویش لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے رومال کے پیچھے چھپے ہونٹ ہولے سے پھیلے۔ تم جلدی سے یہ ٹیبلٹ لو ابھی، ورنہ تمہارے نروس پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے ٹیمپریچر کو نوٹ کرتے ہی اس نے ایک گولی اس کی جانب بڑھائی تو اس نے گولی اس کی ہتھیلی سے اٹھا کر رومال کے پیچھے سے ہی اپنے منہ میں رکھی اور بنا پانی کے نگل گیا۔ میڈیسن پانی کے بغیر نہیں لیتے۔ اس نے اسے ٹوکا اور پھر پانی کا گلاس اسے دیا، جسے تھامنے کے بجائے وہ اسے تکنے لگا۔ تم اطمینان سے پیو، کیونکہ تمہیں دیکھنے کی اب میری کوئی حسرت نہیں ہے، وہ جل کے کہتی رخ موڑ گئی، جبکہ اس کے الفاظ اور انداز سے وہ اپنی خراب طبیعت کے باوجود کھل کے مسکرا دیا۔ تمہیں بہت شدید بخار ہے، یہ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، یہ یاد سے لے لینا تم، اور کوشش کرنا کہ گھر جا کے ایک ٹھنڈا شاور لے سکو۔ اس نے پرسکرپشن اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا تو اس کی آنکھیں دہک اٹھیں۔ یہ آپ کی بے رخی سے لگی آگ ہے ڈاکٹر، جسے آپ کی نظر کرم ہی ٹھنڈا کر سکتی ہے، یہ کسی شاور یا دوا کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے تپتے ہاتھ میں لے کے بجھل سے انداز میں گویا ہوا تو اس کا وجود ہتک کے احساس سے دہک اٹھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ دبے دبے لہجے میں چلائی، لیکن اس نے ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس کی نازک ہتھیلی اپنے ماتھے پر رکھی۔ میرا سر دبائیں زرشالے، سرگوشی نما بے چین انداز میں بولتا اس کے مزاحمت پہ آمادہ وجود کو ساکت کر گیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔